إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ العظیم. لائق تکریم سامعین مکرم، تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کے رازق ہیں. وہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے کہ جس ذات نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. وہی ذات ہے جس نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں تمام تر مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا. اور وہی ذات ہے جس نے ہم پہ بہت بڑا، یقیناً سب سے بڑا احسان کیا کہ آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو ہمارا ہادی و رہنما، رہبر اور مرشد بنا کر بھیجا گیا، کہ جن کی تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے. حضرات گرامی قدر، میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ہی انہیں غم سے نجات دی، اور ہم ہی ہیں جو مومنوں کو غموں سے نجات دینے والے ہیں. نظام جو زندگی ہے یہ گردش ایام کا نام ہے. نظام جو زندگی ہے یہ دن کے اجالے اور رات کی تاریکیوں کا نام ہے. نظام جو زندگی ہے وہ خوشیوں کی بہار اور غموں کی خزاں کا نام ہے. بہار تو بہار ہوا کرتی ہے، بہار کا مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے تو خزاں کا مسئلہ ہوتا ہے. جب انسان پہ غم آئے ہو، انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، انسان کے دشمن تو بہت ہوں، منہ پھیرنے والے تو اپنے اور پرائے دونوں ہوں، لیکن اس وقت میں انسان کا سہارا بننے والا، اس کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کی سننے والا کوئی نہ ہو، تب غم کا پتہ چلتا ہے. تب جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کوئی بھی نہیں جان سکتا. زندگی گزارنا ایک عام انسان کے لیے، جسے عام ہماری زبان میں ٹائم پاس کہا جاتا ہے، وقت گزاری کہا جاتا ہے، اگر کسی انسان نے وقت گزاری کرنی ہے، اس دنیا میں جو زندگی ملی ہے ٹائم کو پاس کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ گزار کے چلا جاتا ہے. مشکل ہوتی ہے اتنی مشکلیں جتنی مشکل اس انسان کے لیے ہوتی ہے جو انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے، صبر و تحمل کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے. جو انسان، اس انسان کی زندگی بہت مشکل ہوا کرتی ہے. لیکن جو عام انسان ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا زندگی گزارنا، وہ گزارتا ہے چلا جاتا ہے. آپ نے شغلے میں زندگی گزارنی ہو، اگر آپ نے
چوک اور چوراہوں میں بیٹھ کے زندگی گزارنی ہو، گپوں شپوں میں زندگی گزارنی ہو، پھر اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ زندگی گزاریں گے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے زندگی کو، وہ زندگی کہ جس میں آپ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہوں، وہ زندگی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہوں، وہ زندگی جو ایک خاندان اور کنبے قبیلے میں گزارنے والی زندگی ہے، وہ زندگی معنی رکھتی ہے۔ ایسی زندگی میں پھر خوشیاں تو آیا کرتی ہیں، لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی آیا کرتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، انسان پہ مصائب بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے غموں اور دکھوں سے ہم نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو مصائب اور پریشانیاں ہیں، ہمیں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سب سے پہلا سبب بیان کیا ہے مصائب اور پریشانیوں سے نجات کا، وہ ہے عقیدے کی اصلاح۔ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التغابن کے اندر آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی غم آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے آتا ہے۔ جو اللہ پہ ایمان لائے، میرا رب ہدایت کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے، خوب جاننے والی ہے۔ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، جب انسان کا یقین اور اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط ہو کہ جو بھی کرے گا میرا مالک میرے لیے درست کرے گا، تب انسان کا جو دل ہے وہ صبر کرتا ہے، تب انسان کا دل ہے وہ کچھ سنبھل جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پہ اعتماد اور یقین کرتا ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے معجزے بھی کرتے ہیں۔ یہ معجزے ایسے نہیں ہو جاتے، یہ معجزوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت انعامات ہیں، بہت معجزے ہیں، بہت سارے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان معجزوں سے پہلے، ان انعامات سے پہلے آپ کیا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اپنا کیا پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ معجزوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ کیا تھا نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیا تھا کہ جب آگ بہت بڑی جلائی گئی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اس آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد تھا، عقیدہ مضبوط تھا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا وہاں پہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ پہلے قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، پھر معجزہ بھی بہت بڑا کیا۔ ایک تو معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتے، یہ بھی معجزہ ہی تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آگ کو بارش کر کے یا کسی اور ذریعے سے بجھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پہ بہت بڑا معجزہ کیا۔ آگ بجھ گئی تو معجزہ کیسا؟ آگ میں بھی ڈالا گیا، لیکن آگ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم باہر نکالا، یہ ہے معجزہ۔
اپنے آپ کو پیش کیا، جب پیش کیا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اعتماد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے صحیح سالم باہر نکالا۔ آگ کو حکم دیا تیرا کام جلا دینا ہے، لیکن آج تو نے اپنا کام نہیں کرنا، آج معجزہ ہونے والا ہے، آج تو نے جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں کر دیا۔ کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اور پھر ہم نے آگ سے کہا کہ آج ٹھنڈی ہو جا۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کہہ دیا تھا تو بات تو ختم تھی، لیکن سلامتی والے کیوں کہا؟ کہ آج تو نے اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ تیری ٹھنڈک سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور سلامتی والی بھی ہونا ہے۔ جب اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو عقیدہ جو اپنا تھا اس کو مضبوط کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے سے نوازا۔ تو غموں اور دکھوں سے نجات کا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ یقیناً جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید سے نوازا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی جھکتا ہے کسی در پہ جھکتا ہے، کوئی جھکتا ہے کسی قبر پہ جھکتا ہے، کسی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، لیکن ہم بہت قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید سے نوازا۔ یقیناً اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت کی ہے کہ عقیدہ توحید سے نوازا ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بتایا ہے قرآن پاک میں، وہ کیا ہے؟ ایمان اور یقین رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کیا ہے؟ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ 6 چیزوں، یہ 6 ارکان ہیں جو ایمان کے ہیں۔ ان تؤمن باللہ، سب سے پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اس قدر جس قدر لائق ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک شعر جو ہے وہ بہت معروف ہے، بلکہ پچھلے دنوں سن رہے تھے کہ ایک عوامی خطیب، بہت بڑے خطیب، وہ ممبر پہ یہ شعر کہہ رہے تھے۔ پنجابی کا شعر ہے، مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں دلاں دے وچ رب رہندا ہے۔ بہت مشہور شعر ہے۔ اگر اس شعر پہ غور کیا جائے تو انسان، یہ جو بولنے والا شخص ہے، اس شخص کو یہ شعر جو ہے وہ کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے کہ مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں دلاں دے وچ رب رہندا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس دنیا میں 7 ارب لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں، اب تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہو رہا ہے اس شعر میں کہ آپ 7 ارب عوام کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا شمار کر رہے ہیں۔ تو جب ایسے شعر جو بولنے والے ہیں، شعروں کے بارے میں تو واضح کہا گیا تو مجنوں اور بیچارے دیوانے پاگل ہوا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ شعر اگر آپ کے سامنے کبھی بھی بولا جائے تو اس کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، وہ اپنی صفات میں اور اپنی ذات میں وحدانیت ہیں، واحد ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کا جو سب سے پہلا جز ہے وہ کیا ہے؟ وحدانیت۔ دوسرا جز ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، فرشتوں پہ ایمان۔ صحیح البخاری کی روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کہیں پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی جس وقت کے محدث ہیں، ان کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے حدیث کہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ آسمانوں پہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ نہ ہو۔ پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو فرشتہ قیام کر رہا ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے بنا ہے، جب تک رہنا ہے اس نے قیام ہی کرنا ہے۔ جو فرشتہ رکوع کی حالت میں ہے وہ جب سے بنا ہے، جب تک رہنا ہے اس نے رکوع ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ اور جو فرشتہ سجدے کی حالت میں ہے، جب سے بنا ہے، جب تک اس نے رہنا ہے اس نے سجدے کی حالت ہی میں رہنا ہے۔ جس طرح زمین پہ بیت اللہ موجود ہے، 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے وہ انسان طواف کرتے ہیں اور بیت المعمور کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور آپ تعداد کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے تو ہے کہ ایک ہی انسان نے کافی دفعہ بھی طواف کیا ہوتا ہے، لیکن جو بیت المعمور ہے اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک دن میں بیت المعمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے دوبارہ ساری زندگی اس فرشتے کی باری نہیں آنی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ملائکہ فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پہ جو ایمان ہے، جب انسان کا یقین اور ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، تو اللہ تعالیٰ اسے غموں اور پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ تیسرا جز ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ ظاہری اور باطنی نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ جو چیز انسان کے پاس موجود ہے وہ کسی نہ کسی دوسرے انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ بڑی چیزوں کی طرف نہیں جاتے، عام زندگی میں دیکھ لیں۔ ایک شخص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بازو سے معذور رکھا ہوا تھا، ایک بازو نہیں تھا اس کا، جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا، ناشکری کر رہا ہے کہ باقی انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بازو دیے ہوئے ہیں، مجھے ایک بازو دیا ہے۔ راستے میں جاتے جاتے کیا دیکھتا ہے کہ انسان ہے، اس کے دونوں بازو نہیں ہیں اور وہ چھلانگیں لگا رہا ہے، اچھل کود رہا ہے۔ پوچھنے لگا کیا ہوا آپ کو؟ اس انسان کے دونوں بازو نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا یار میری نا کمر پہ خارش ہو رہی ہے، میرے پاس تو دونوں بازو نہیں ہیں، خارش نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اچھل رہا ہوں۔ وہیں پہ سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک بازو خارش کرنے کے لیے تو دیا ہے نا۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ کبھی ان آنکھوں پہ غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کی ہے آپ پہ۔
کبھی 10 منٹ آنکھیں بند کر کے اپنے کام تو کیا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمت ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک شخص ہوگا قیامت کے دن، اس شخص نے زندگی میں تمام کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والی زندگی جب یہ فوت ہوگا تو قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ شخص حیران ہوگا، یا اللہ ابھی بھی تیری رحمت سے جنت میں جانا ہے؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی تیری فرما برداری کی ہے، ساری زندگی تیری اطاعت کی ہے، یا اللہ جیسے تو نے زندگی گزارنے کا کہا تھا میں نے ویسے زندگی گزاری ہے۔ نہیں اللہ میرا حساب کریں، میں نے اپنے حساب کے بل بوتے پہ جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ نہیں اللہ میں نے اپنا حساب کروا کے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ ایک پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکیاں رکھ دو، اور ایک پلڑے میں اس کی آنکھ نکال کے رکھ دو۔ جب آنکھ رکھی جائے گی تو جو آنکھ والا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، تو گویا کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک آنکھ کی جو نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نچلے والا طبقہ ہو تم نے ان کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ اس طبقے کی طرف جو آپ سے اوپر والا ہے۔ جب اپنے سے نچلے والے طبقے کو دیکھیں گے تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جب آپ اپنے سے اوپر نگاہیں رکھیں گے، یار اندے کولتے وڈی گڈی ہے میرے کول چھوٹی ہے، یار اندے کولتے کار ہے تے میرے کول موٹر سائیکل ہے، جب یہ سوچ ہوگی تب آپ کی زندگی میں آپ کی زبان پہ ناشکری والے جملے جاری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سائیکل بھی ہے تو آپ دیکھ کے کہیں گے یار یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں نے سائیکل تے دیتا ہے، اندے کولتے بیچارے کول سائیکل بھی کونی۔ جب آپ اپنے سے نچلے والے طبقے کی طرف دیکھیں گے تب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو زندگی میں تیسرا جو سبب ہے اپنے غموں اور دکھوں سے نجات کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی جو نعمتیں ہیں ان کو پہچان لیں۔ چوتھا جو سبب ہے غموں اور دکھوں سے نجات کا وہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، اس کو دل خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں اور شکر ادا کریں یا اللہ جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ مجھے پسند ہے، یا اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 156 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب انہیں کسی بھی چیز کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو۔
اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے صبر والوں کے متعلق؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے، جب بھی کوئی غم آئے تو کہہ دیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیرانگی ہوتی ہے کہ جب کہا جائے نا انسانوں کو کہ صبر کیا کریں، وہ کہتے ہیں نہیں جی تھونوں ساڈے دکھاں دا نہیں پتا، ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں دکھ اور تکالیف ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آنکھ ہی کھولتے ہیں تو کیا ہے کہ باپ کا سایہ موجود نہیں ہے، ابھی بچپن میں ہے، سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے فانی ہو، اس دار فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں، ابھی جوانی کو نہیں پہنچتے، ماں باپ کے بعد دادا تھے جو سنبھالنے والے تھے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ غموں اور پریشانیوں کے باوجود اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرتے تھے۔ ماں باپ ہیں جو انسان کی سب سے زیادہ خوشی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آتی ہوگی کہ ابھی تو میں نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، والدہ محترمہ جو ہے میری خوشیاں ہی نہیں دیکھی، پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ طائف میں جاتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل رات کون سی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ جو طائف کی رات تھی وہ سب سے زیادہ مشکل رات تھی میرے اوپر۔ ان کی بھلائی کے لیے گئے تھے نا، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے نا، سیدھا رستہ دکھانے کے لیے گئے تھے نا، لیکن ظالموں نے پتھر مارے۔ بلکہ ہم تو ادھوری سیرت سنتے ہیں، پتھروں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف وہ تھی جو 3 آدمیوں نے طائف والوں نے اپنے گھر بلا کے باتیں کی تھی اللہ کے رسول کو، ایسی باتیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتھروں سے بھی زیادہ غم اور زیادہ تکلیف تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے ہیں، کچھ نہیں کہا، بد دعا نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ موجود ہیں، آسمانوں پہ بیٹھے فرشتوں کو غیرت آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول ایک دفعہ حکم کر دیں، اشارہ کر دیں، ہم ان کا تہس نہس کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر بھی نہیں کہا کچھ، کہا جبرائیل یہی نہیں تو ان کی آل اولاد میں سے کوئی ایمان لائے گا نا۔ پھر ان میں سے پیدا ہوئے جرنیل اور کرنیل پیدا ہوئے، ان میں سے محمد بن قاسم جیسے ہیرے پیدا ہوئے تو طائف کی وادیوں میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قاری لے کے گئے تھے علم سیکھنے کے لیے، راستے میں ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم، اتنی تکلیف، اتنا پریشان کیا ان لوگوں نے کہ جو پیغمبر کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا تھا، 30 دن کھڑے ہو کے نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ انہوں نے مینوں بڑا تنگ کیتا، یا اللہ انہوں نے مجھے بہت، میری برداشت کا بہت امتحان لیا، یا اللہ انہوں نے
یا اللہ مجھے بہت تکلیف دی ہے انہوں نے. نماز میں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیٹا نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، ابراہیم. عمر کے اس حصے میں ہے جس حصے میں اولاد سے گہری محبت ہوا کرتی ہے، چھوٹے سے بالکل بچپن. جب اولاد کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت سے محبت ہوا کرتی ہے، اس حصے میں ہے ابراہیم. لیکن اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ ابراہیم ایسی بات نہیں کہ تیرے جانے کا دکھ نہیں ہے، ابراہیم غم بہت ہے، تکلیف بہت ہے، محمد جو ہے آج غم زدہ بہت ہے، لیکن ابراہیم محمد آج بھی زبان سے وہی جملے کہے گا جس کے ساتھ اس کا مالک راضی ہو جائے. میرے پیغمبر کا بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا. مشرکین کو تو موقع مل گیا، تانے دینے لگ گئے، نعوذ باللہ طرح طرح کے جملے کہنے لگ گئے کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو محمد کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ. اس طرح کے جملے بولنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے. اللہ تعالیٰ کو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینا پڑ گیا. وہ پیغمبر جو اتنے صبر و تحمل والا تھا، اتنی برداشت والا تھا، لیکن جب لوگوں کے تانے اور تشریح سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی تنگ ہو گیا تھا. کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے پیغمبر ہم جانتے ہیں تیرا سینہ آج پھٹ رہا ہے، اندر سے تنگ ہو رہا ہے. میرے پیغمبر ہم جانتے ہیں آج آپ بہت غم زدہ ہیں، بہت تکلیف میں ہیں. بما یقولون، اس وجہ سے یہ جو آپ کو باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، میرے پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت غمگین ہیں، آج بہت غم زدہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دلاسا کیسے دیا اپنے پیغمبر کو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ دلاسا دینے کا، حوصلہ دینے کا طریقہ چیک کریں. پہلے اپنی نعمت یاد کروائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو ساقی کوثر نہیں بنایا؟ اور یہ نعمت کم ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر بتلایا کہ آپ کا کام کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں. پھر آ کے حوصلہ دیا، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ جو تیرے دشمن ہیں، تجھے باتیں کرنے والے ہیں، یہی ہیں جو نامراد ہیں، بے نسلیں ہیں، دم کٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں ہار آیا، دیکھتے ہیں غلام کو آزاد کرنے کے لیے، کہا یہ تو ہار میری بیٹی کا ہے، ابو العاص یہ ہار بھی لے جاؤ، تم بھی آزاد ہو، لیکن ایک وعدہ کرو، میری بیٹی کو ملے ہوئے بہت دن ہوئے، میری بیٹی کو جا کے بھیج دینا. بیٹیوں کی محبت، بیٹیوں کے دکھ درد تو ماں باپ ہی جان سکتے ہیں. اب ابو العاص نے وعدہ پورا کیا. وقت مختصر ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں. ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روانہ کر دیا. لیکن راستے میں حبار بن اسود ظالم موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر ظلم کرتا ہے، وار کرتا ہے اور لہو لہان کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو. جب بیٹی نے سنا ہوگا کہ مجھے میرے بابا بلا رہے ہیں،
ابو العاص نے جا کے بتلایا ہوگا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیسی کیسی خواہشیں ہیں جو سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آئی ہوئی ہوں گی۔ سوچا تو ہوگا نا میں یہ بات بھی جا کے بابا سے کروں گی، والدہ تو اس دنیا میں ہے نہیں، اکیلے والد ہی ہیں، یہ بات بھی میں جا کے اللہ کے رسول اپنے بابا سے کروں گی، میں اپنے بابا کو جا کے یہ دکھ بتاؤں گی، اپنے بابا کو جا کے یہ مشورہ کروں گی۔ لیکن جب راستے میں ظالم جو ہے حبار بن اسود حملہ کرتا ہے، لہو لہان کر دیتا ہے، ادھر اللہ کے رسول ہیں کہ منتظر ہیں کہ میری بیٹی آ رہی ہیں، صحابہ سے کہتے تو ہوں گے نا ذرا باہر نکل کے دیکھو میری بیٹی نظر آ رہی ہے کہ نہیں، آ رہی ہے کہ نہیں ابھی تک۔ جب دیکھا ہوگا، دور سے دیکھا ہوگا، خوشی ہوئی ہوگی کہ میری بیٹی آ رہی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا، سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لہو لہان دیکھا ہوگا، روتا ہوا دیکھا ہوگا، سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوگا، اللہ کے رسول غمگین نہیں ہوئے ہوں گے؟ بہت غم تھا، بہت بڑی شدت غم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدت غم میں نڈال ہوئے، کہا میرے صحابہ حبار جہاں بھی ملے اسے مار دینا۔ لیکن وہی حبار تھا، جب پتہ چلا کہ آج اللہ کے رسول ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں، آتا ہے معافی مانگتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنے کا ایک ڈھنگ سکھایا تھا، کتنے محبت کیا کرتے، جب دیکھتے بیٹی گھر میں آئی ہے آگے بڑھتے، بوسہ دیتے، ہاتھ پکڑتے، اپنی خاص جگہ پہ لا کے بٹھا دیا کرتے اللہ کے رسول۔ لیکن وہی بیٹی کا قاتل ہے، جب معافی مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف تو کر دیتا ہوں لیکن حبار میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے میری بیٹی زینب یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہے شدت غم، یہ ہے غم کی آخری سٹیج، یہ ہے برداشت کا امتحان۔ ان امتحانوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا۔ دوسرا جملہ کہا جاتا ہے نہیں جی تھانوں پتہ نہیں اسی بڑے مصروف ہاں، ساڑھے کام بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، پوری امت کا جو بوجھ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے۔ پوری امت کے جو دکھ درد ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کتنے مصائب اور پریشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی کیا دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں اللہ کے رسول، راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے، اس کا پرندہ مر گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو بھی دلاسا دیا اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس بچے کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے نبی، یہ ہوتا ہے بڑا قوم کا، کہ ایک بچے کے غم کو بھی اہمیت دی، اس کو بھی غم زدہ برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، او ابو عمیر کیا ہوا تیرے پرندے کو؟ لیکن وہ بچہ تھا، اس کو بہت غم تھا کہ میرا پرندہ مر گیا۔ جب اس نے دیکھا ہے مجھ سے اتنی بڑی ہستی ہے، نبی ہے، اتنا بڑا جرنیل اور کرنیل ہے، قوم کا بہت بڑا ہے، مکے کا مدینے کا سردار ہے، مجھ سے میرے پرندے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اپنا غم بھول گیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ آپ کو مصروفیت ہے کہ امت کے ایک ایک بچے کے غم کو بھی یاد رکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، مشرکین اونٹ کی گندی اوجڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے ڈال دیتے ہیں۔ کسی نے اطلاع دی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ تمہارے باپ کے ساتھ ظالموں نے یہ کیا ہے۔ آتی ہیں، ایک صحابی ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا سے وہ جو اوجڑی ہے، بدبودار اوجڑی کو ہٹاتی ہیں، رو رہی ہیں۔ جب اوجڑی کو اتار دیتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو شدت غم میں، تکلیف میں اس قدر مبتلا ہیں
آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا لیتی ہیں سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بد دعا کو دینا گوارا نہیں سمجھا. ہاتھ پکڑ لیے, کہا نہیں بیٹا, ان کو بد دعا نہیں دینی, ان کو بد دعا دے دی تو وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. میرے پیغمبر نے تو ان کا بھی مان رکھا ہے, ان کا بھی خیال کیا ہے. تو زندگی میں چوتھا اور سب سے بڑا جو ہے سبب اپنے غموں اور پریشانیوں کو بھلانے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں. جب آپ اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں گے تب آپ زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو بھول جائیں گے. پانچواں اور آخری سبب کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ اگر دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو, سکون دینا چاہتے ہو, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حدیث کو سمجھنے کے بعد صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کی اعلیٰ کیفیت میں زندہ رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے دین اسلام کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.